بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چک مغل، تحصیل میلسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے میرے چینل کرمانی ٹی وی، جس پہ میں تقریر کر رہا ہوں، اپنی تفسیر کرمانی عرض کر رہا ہوں، اور دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، جس میں نماز، روزہ، پانی، تمام مسائل فقہ کے ہیں۔ میرے دوستو، آپ نے دونوں چینلوں کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کرنا ہے، تاکہ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ آج میں آپ کو نماز کے فرائض کا عرض کروں گا کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، یہ نماز میں فرض کتنے ہیں۔ نماز میں 7 چیزیں فرض ہیں۔ پہلی تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا قرات یعنی تیسری قرات ہے، اور چوتھا رکوع، پانچواں سجدہ، چھٹا قاعدہ اخیرہ، اور ساتواں خروج جو ہے باسانہ۔ تو عزیز المحترم، نماز کا پہلا فرض تکبیر تحریمہ، جس طرح میں نے عرض کیا، اس کا ثبوت قرآن سے دوں گا۔ باقی بھی جو فرض ہیں یہ قرآن ہی سے، حدیث پاک سے ہیں، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہماری نماز قرآن اور حدیث سے ہے۔ اور جو قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں اور قرآن حدیث کے علماء ہیں، جس عقیدہ کے ہو، وہ ہمارے اسلام کے جو ہے جید عالم ہیں، ہمارے اسلام کا سرمایہ ہیں، جو قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں اور قرآن اور حدیث دوسروں کو سمجھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، وہ ہمارے اسلام دین کا سرمایہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی جو ہے لمبی کرے اور علم میں اضافہ فرمائے، اور دوسروں تک علم پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ وہ تمام میرے دوست عزیز ہیں۔ میرے دوستو، میں تکبیر تحریمہ قرآن سے عرض کرتا ہوں۔ لقولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ وَالْمُرَادُ بِهِ تَكْبِيرَةُ الْاِفْتِتَاحِ۔ یہ ہدایت شریف کی میں نے عبارت پڑھی ہے، اور جو ہے وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ یہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ میں سے ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رب کی بزرگی بیان کرو۔ وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ، اپنے اللہ کی بزرگی، اپنے رب کی بزرگی بیان کرو۔ وَالْمُرَادُ، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے بہی تکبیرۃ الافتتاح، اس سے مراد نماز کی ابتدا کرنے کی تکبیر ہے، یعنی تکبیر تحریمہ۔ نماز کے فرائض میں سے پہلا تحریمہ ہے۔ انہ لما انزل علی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر فکبرتا۔ میرے دوستو، یہ آیات مبارکہ جو ہے نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، یعنی کہ وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ کی میں تفسیر عرض کر رہا ہوں، اور میں اپنی تفسیر کرمانی سے 230 صفحہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو جب یہ آیات مبارکہ اتری، میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی تکبیر کہی اور خوشی کا اظہار فرمایا، اور یقین کیا کہ یہ وحی ہے۔ اور لغت میں تحریمہ کہتے ہیں جعل الشنی، محرمہ یعنی کسی کو محرم بنانا، محرم بنانا۔ اس جگہ تحریم تکبیرہ اولا کا نام ہے، اور کیونکہ تکبیر اولا جو ہے ان سب اشیاء کو حرام کر دیتی ہے جو اس سے اول مباح تھی۔ یعنی کہ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تکبیر تحریمہ ہے، جس طرح پہلے بولا کرتے تھے، اس کو بھی یہ میرے دوستو اس نے ممنوع قرار دیا، یعنی کہ نماز میں کھانا پینا اور تمام چیزیں جو ہیں وہ ممنوع قرار دی گئیں۔ اور اس لیے کہ اس آیات مبارکہ میں جو ہے یہ آ رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ نماز تکبیر تحریمہ سے حرام سے مراد ہے، یعنی کہ اس میں تمام چیزیں جو ہم نماز کے بہر جو ہے روٹی کھاتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اس سے میرے دوستو تمام جو ہے حرام ہیں۔
تو اس لیے تکبیر تحریمہ اس کا نام رکھ دیا گیا۔ اور دوسرا میں آپ کو عرض کروں کہ تکبیر تحریمہ کا دوسرا نام ہے جو ہے افتتاح، یعنی تکبیرۃ الافتتاح، یعنی کہ نماز کی افتتاح۔ تو جو اس سے اول مباح تھی، جس طرح میں نے عرض کیا، اس کے برخلاف دوسری تکبیروں کی یہ شان نہیں ہے، تکبیر تحریمہ کی شان ہے۔ جو جس طرح مکان میں ہم داخل ہوتے ہیں تو دروازہ سے داخل ہوتے ہیں، نماز میں داخل ہوتے ہیں تو اسی تکبیر تحریمہ میں۔ ابن الحمام نے کہا کہ تکبیر تحریمہ کہنا مجازی ہے، اس لیے کہ تحریم بذات خود تکبیر نہیں بلکہ اس سے تحریم ثابت ہو جاتی ہے۔ اور اسی کی طرف سے اس حدیث کا بھی اشارہ ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور و تحریمها التکبیر و تحلیل و تسلیم۔ ترمذی اور ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ نماز کی چابی تو طہور ہے اور تحریم اس کی تکبیر ہے، اس کی تحلیل تسلیم ہے۔ مفتاح الصلاۃ الطہور و تحریمها وتحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم۔ نماز کی کنجی، نماز کی چابی پاکی ہے، طہور ہے، اور تحریم اس کی تکبیر ہے یعنی حرام کرنے والی، اور اس میں تحلیل تسلیم ہے یعنی کہ سلام جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ تسلیم ہے، تحلیل ہے یعنی حلال ہے۔ نماز جب ہم سلام پھیرتے ہیں نماز ختم ہو جاتی ہے، تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، بولنا چالنا تو چلنا پھرنا کھانا پینا۔ اور جو تکبیر تحریمہ ہے، تحریم ہے، اس میں کھانا پینا چلنا وغیرہ بولنا حرام ہو جاتا ہے، اس لیے تحریم ہے۔ اس حدیث پاک میں بھی ہے وہ تحریمها، اس سے مراد بھی یہی ہے کہ نماز میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو تمام چیزیں جس طرح میں نے عرض کیا وہ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ نماز کی شرائط میں سے ہے، حتیٰ من یحرم للفرد کان لہو۔ ہدایت شریف کی عبارت ہے، اگر کسی آدمی نے فرض نماز کے لیے تحریمہ باندھا تو اس کو اختیار ہے کہ اس سے نفل بھی ادا کرے، لیکن مکروہ ہے اس لیے کہ فرض سے نکلنے کا جو طریقہ مشروع جو ہے تھا وہ اس نے چھوڑ دیا۔ ایک فرض کے تحریمہ پہ دوسرے فرض کو بنا کرنا بالاجماع جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے نفل کی تحریمہ پر فرض کو بنا کرنا جائز نہیں ہے، یہ سراج الوہاج میں بھی موجود ہے اور ان کے علاوہ باقی عامہ کتب میں بھی موجود ہے۔ نمبر 1، اگر تکبیر تحریمہ کے وقت اس پر نجاست تھی اور اس سے فارغ ہوتے ہی اس نے اس کو پھینک دیا، یا سطر کھلا ہوا تھا اور تکبیر سے فارغ ہوتے ہی تھوڑے عمل سے ڈھک لیا، یا زوال کے ظاہر ہونے سے پہلے تکبیر کہی اور تکبیر سے فارغ ہوتے ہی زوال ظاہر ہو گیا یعنی زوال کا وقت آ گیا، یا تکبیر کہتے وقت قبلہ سے پھرا ہوا تھا اور تکبیر سے فارغ ہوتے ہی قبلہ کو متوجہ ہو گیا، تو نماز جائز ہوگی۔ یہ مسئلہ بحر الریق میں بھی موجود ہے اور یہ مسئلہ عالمگیری میں بھی، اور یہ مسئلہ میری تفسیر کرمانی جلد اول صفحہ نمبر 230 پہ بھی موجود ہے۔ اگر نماز کو سبحان اللہ لا الہ الا اللہ سے شروع کیا تو صحیح ہے، لیکن اولا یہ ہے کہ تکبیر سے شروع کرے یعنی اللہ اکبر سے شروع کرے۔ یہ متبین میں اور عالمگیری میں مسئلہ موجود ہے اور میری تفسیر کرمانی جلد اول میں بھی موجود ہے۔ نماز بغیر تکبیر کے شروع کرنے میں مشائخ کا اختلاف ہے، بعضوں نے کہا ہے کہ مکروہ ہے اور یہی اصح ہے۔ یہ مسئلہ ذخیرہ کتاب میں بھی موجود ہے اور فتاوی محیط میں بھی موجود ہے اور فتاوی ظاہریہ میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے اور باقی بھی معتبر کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اور اسی طرح اگر اللہ جل یا اللہ عظیم یا رحمان اکبر کہا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، لیکن اگر اول اجل اور اعظم اور اکبر کہا اور اللہ کا نام ان صفات کے ساتھ نہ ملایا تو بالاجماع نماز مشروع نہ ہوگی۔ یہ جوہرۃ النیرہ میں موجود ہے، سراج الوہاج میں بھی موجود ہے اور میری تفسیر کرمانی جلد اول صفحہ نمبر 230 میں بھی موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں مجھ سے منگوا کر۔
اور اگر اللہم کہا تو فقہا کے نزدیک نماز مشروع ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ خلاصہ کتاب میں بھی موجود ہے، یہ مسئلہ فتاوی قاضی خاں میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور یہی اصح ہے۔ یہ دونوں جو ہے محیطوں میں ہیں، یعنی ایک جو ہے محیط سرخسی ہے، دوسری محیط جو ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے، دونوں محیطوں میں موجود ہے مسئلہ۔ اور اگر نام کا ذکر کیا یا صفت کا ذکر نہ کیا، مثلا اللہ یا رحمانو یا ربو کہا اور اس پر اور کچھ نہ پڑھا، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز جو ہے شروع ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ متبین اور فتاوی عالمگیری میں موجود ہے، اور یہی صحیح مسئلہ ہے۔ پھر روایتوں اور فقہا کا اس میں اختلاف بھی ہے، وہ اختلاف جو ہے اماموں کا وہ بھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے، کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک انہیں ناموں کے ساتھ شروع ہو سکتی ہے۔ یعنی میں نے عرض کیا پہلے کہ جو یہ مسئلہ میں آپ کی خدمت میں امام ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا عرض کر رہا تھا، میں نے عرض کیا ہے اور یہی صحیح ہے۔ پھر روایتوں اور فقہا کا اس میں اختلاف بھی ہے۔ کیوں اختلاف ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد اور امام ابو یوسف کا تو مسئلہ میں نے عرض کر دیا۔ اب میں امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق عرض کرتا ہوں، ان کے نزدیک کیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک انہیں ناموں کے ساتھ نماز شروع ہوتی ہے جو اللہ سے مختص ہے، یا مختص اور مشترک دونوں سے جو ہے شروع ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، جیسے رحیم اور کریم اور اظہر اور اسا، یہ ہے کہ اللہ کے ہر اسم سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کہ جو ہے منال نے ذکر کیا ہے، وہ فرماتی ہے، اور مرغیانی کا یہی فتویٰ ہے جو میں نے عرض کیا، زہدی اور عالمگیری دونوں کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ اور اگر اللہم اغفر لی، اس کا مطلب ہے یا اللہ مجھے بخش دے، سے نماز شروع کی تو صحیح نہ ہوگی، اس لیے کہ اس میں خالص تعظیم نہیں بلکہ بندہ کی حاجت بھی ملی ہوئی ہے۔ یہ مسئلہ محیط سرخسی میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی مسئلہ موجود ہے۔ اور میں تفسیر کرمانی جلد اول سورہ بقرہ جب میں نے اس کی لکھی ہے، تحریر کی ہے، تفسیر کیا، تو صفحہ نمبر 231 پہ بھی میں نے اس مسئلے کو لکھا ہے۔ اور اگر استغفر اللہ یا اعوذ باللہ یا آن اللہ یا لا حول ولا قوت الا باللہ یا ماشاء اللہ کانا کہا تو نماز شروع نہ ہوگی۔ یہ مسئلہ محیط اور فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ اور اگر تعجب میں اللہ اکبر کہا اور اس سے تعظیم کا ارادہ نہ کیا، یا مؤذن کہتے ہیں اذان دینے والے کو، یا مؤذن کے جواب کا ارادہ کیا تو جائز نہیں، اگرچہ نماز کی نیت کی ہو۔ یہ مسئلہ تاتارخانیہ اور فتاوی عالمگیری۔ تاتارخانیت تو آپ کو پتہ ہے کہ برِ صغیر میں تاتارخانیہ کی حکومت رہی ہے، انہوں نے فتاوی تاتارخانیہ اپنے نام کے ساتھ لکھا، نام زد کیا۔ تو پھر عالمگیری بادشاہ مغل اعظم عالمگیر جب بادشاہ ہوا تو اس نے کتاب لکھی عالمگیری، تو اس نے اپنے نام سے علماء کرام فقہاء کرام اور مفتی صاحبان کو کہا کہ میرے نام کے ساتھ لکھو عالمگیری۔ تو اس فتاوی کا نام تو اصل فتاوی ہندیہ ہے، لیکن اس کا نام فتاوی عالمگیری بادشاہ مغل اعظم کے نام سے منسوب ہے۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو نماز شروع نہ ہوگی۔ یہ مسئلہ متبین اور عالمگیری میں موجود ہے، سمجھ گئے۔ پھر میں آپ کو یہ مسئلہ کر دیتا ہوں، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو نماز شروع نہ ہوگی، یعنی کہ اللہ اکبر کہنا تھا، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا، تو اس سے نماز جو ہے شروع نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ متبین فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ اور اگر اللہ اکبر الف استفہام کے ساتھ کہا تو بالاتفاق نماز شروع نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ جو ہے صرفیہ اور تاتارخانیہ اور فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ اگر اللہ اکبر کا فارسی سے کیا تو نماز شروع ہو جائے گی، یہ مسئلہ محیط اور عالمگیری میں موجود ہے۔ اور نماز اسی وقت شروع ہوگی کہ جب تکبیر کھڑے ہو کر کہے، یا ایسی حالت میں کہے کہ بنسبت رکوع کے قیام سے قریب ہو۔ یہ مسئلہ میرے دوستو زہدی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، یعنی کتاب زہدی میں بھی موجود ہے، اور فتاوی عالمگیری میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔
اور میری تفسیر کرمانی جلد اول صفحہ نمبر 231 پہ موجود ہے۔ اگر بیٹھ کر تکبیر کہی جیسا میں نے عرض کیا اور پھر کھڑا ہوا تو نماز شروع نہیں ہوگی۔ نفل کی نماز قیام کی قدرت پر بھی بیٹھ کر شروع کرنا جائز ہے۔ یہ مسئلہ محیط سرخسی اور فتاوی عالمگیری میں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام کے تحریمہ کے ساتھ تحریمہ باندھے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام کے تکبیر تحریمہ کے بعد تحریمہ باندھے، اور فتویٰ انہی دونوں کے قول کے اوپر ہے۔ یہ مسئلہ مادن کتاب میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں اور میں تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے۔ بعض فقہا نے کہا ہے کہ جائز ہو جانے کے میں اختلاف نہیں اور یہی صحیح ہے، بلکہ خلاف اس بات میں ہے، کہا کہ اولا کون سی صورت ہے، تو متبین اور عالمگیری نے اس مسئلے کو لکھا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام تحریمہ کے ساتھ مقتدی کا تحریمہ اس طرح ہونا چاہیے جیسے انگل کے حرکت کے ساتھ انگوٹھے کی حرکت ہوتی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو امام کے تحریمہ کے بعد مقتدی کا تحریمہ جو ہے تحریمہ ہے، اس میں ایسی بادیت مراد ہے کہ امام کے اللہ اکبر کے رے سے اپنے اللہ کے حمزہ کو ملا دے۔ یہ کتاب مصحح میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی اور کتاب مصفہ میں بھی موجود ہے۔ اگر مقتدی نے اللہ اکبر کہا اور اللہ کا لفظ جو ہے تو امام کے اللہ کہنے کے ساتھ میں واقع ہوا، اور اکبر کا لفظ امام کے اکبر کہنے سے پہلے کہہ چکا تھا، تو فقیہ امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ایسا یہ ہے، فقہا کے نزدیک نماز شروع نہیں ہوگی کیونکہ وہ پہلے ہوگی امام سے۔ اور اسی طرح اگر امام کو رکوع میں پایا اور اللہ کا لفظ اس نے قیام میں کہا اور اکبر کا لفظ رکوع میں جا کر کہا تو نماز شروع نہیں ہوگی۔ اور فقہا کا اجماع ہے کہ اگر مقتدی اللہ کے لفظ سے امام سے پہلے فارغ ہو گیا تو از ہر روایات کے باموجب اس کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ خلاصہ اور فتاوی عالمگیری اور میری تفسیر کرمانی جلد اول صفحہ نمبر 231 پہ موجود ہے۔ اگر امام سے پہلے تکبیر کہہ لی تو صحیح یہ ہے کہ اگر امام کی ابتدا کی نیت کی ہے تو نماز شروع نہیں ہوگی، اور اگر ابتدا کی نیت نہیں کی تو اس کی جدا نماز شروع ہو جائے گی۔ تو محیط سرخسی نے بھی اس مسئلے کو لکھا ہے اور فتاوی عالمگیری نے بھی اس مسئلے کو لکھا ہے۔ میرے دوستو، تکبیر اولا کی فضیلت ملنے کے وقت میں اختلاف ہے۔ اب میں آپ کو تکبیر جو ہے تحریمہ کی اولا جو ہے تکبیر اولا، تکبیر تحریمہ، تکبیر افتتاح، اس کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ اس کی فضیلت کے متعلق اس میں اختلاف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ جس کو پہلی رکعت ملی اس کو تکبیر شروع کی فضیلت مل گئی۔ یہ مسئلہ حسر میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ اگر امام کو رکوع میں پایا اور اس نے کھڑے ہو کر تکبیر کہی مگر رکوع کی تکبیر کا ارادہ کیا تو نماز اس کی جائز ہوگی اور نیت لغو ہو جائے گی۔ اگر فارسی میں تکبیر کہی تو نماز جائز ہو جائے گی۔ یہ متول میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ خواہ عربی میں کہہ سکتا ہو یا نہ کہہ سکتا ہو، لیکن اگر عربی میں اچھی طرح کہہ سکتا ہو تو مکروہ ہے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قول کے موافق اگر عربی میں اچھی طرح کہہ سکتا ہے تو جائز نہیں۔ محیط عالمگیری اور میں تفسیر کرمانی میں موجود ہے مسئلہ۔ نماز کے تمام ذکروں میں سے جیسے تشہد، قنوت اور دعا اور رکوع اور سجود کی تسبیح میں بھی خلاف جاری ہے، اور جو حکم فارسی کا ہے وہی ان تمام زبانوں کا ہے جو عربی نہیں، جیسے ترکی، سریکی، پنجابی، اردو، پشتو، زنجی، حبشی، نبتی وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں عربی کے علاوہ باقی زبانوں کو میرے دوستو جو ہے اتنا شرف نہیں جتنا کہ عربی میں ہے۔ عربی زبان تو عربی کہتی ہے اور عربی کے جو دوسری زبانیں ہیں تو عزیزان مطلب اس کو عجمی زبان کہتے ہیں۔ عربی لوگوں کو عربی کہتے ہیں اور عربی کے علاوہ دوسرے جو لوگ ہوں گے ان کو بھی عجمی لوگ کہتے ہیں۔ فتاوی قاضی خان، فتاوی عالمگیری میں یہ مسئلہ موجود ہے، جیسے سریکی، پنجابی، سندھی، پشتو، گونگا اور ایسا بے پڑھا کہ اچھی طرح کچھ پڑھ نہیں سکتا، اس کی نماز صرف نیت سے شروع ہو جاتی ہے، زبان کا ہلانا واجب نہیں۔ یہ مسئلہ متبین اور فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔
اجل مطلب میں علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چاکمگل، تحصیل محل ضلع بہاڑی، صوبہ پنجاب۔ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہے، اور دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، اس کو بھی آپ نے ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ